اور اس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کا ارادہ ہے، جنہیں دنیا خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں، صحابہ کی جماعت میں ایک بڑا نمایاں اور ممتاز مقام اور مرتبہ رکھنے والے اور شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ بہت سے امتیازات اور خصوصیات کے مالک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ بہت سی قربتیں اور مخصوص تعلقات کے حامل، یہی وہ تمام خوبیاں ہیں اور یہی وہ خصوصیات ہیں کہ جب وہ جمع ہو گئیں اس ذات میں تو وہ امیر المومنین عثمان بن عفان بن گئے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جس ہستی کا نام ہے وہ ہستی ان فضائل و کمالات کا مجموع۔ آپ کا نام ہے عثمان اور آپ کے والد کا نام ہے عفان۔ آپ قریشی بھی کہتے ہیں، قریشی بھی کہتے ہیں، اور قریشی یا قریشی اس نسبت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں شریک ہو گئے، قریشی ہونے کی نسبت سے۔ پھر آپ اموی ہیں، آپ کی ایک نسبت ہے اموی، اور اس نسبت سے آپ بنو امیہ، قبیلہ بنو امیہ کی شاخ کا ایک فرد ہونے کے حوالے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آبا و اجداد سے جڑ جاتے، کیونکہ یہ وہ شاخ ہے بنو امیہ جو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایک شاخ اس کے مقابلے میں بنی ہاشم ہے، اور اس شاخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ شاخ جو ہے بنو امیہ اس شاخ میں ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اسی شاخ میں حضرت امیر معاویہ بھی ہے، اسی شاخ میں ان کے والد حضرت سفیان بھی، اور اسی شاخ میں ان کی والدہ حضرت ہند بھی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر اموی ہونے کی نسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پانچویں پشت میں جا کر آپ کا نسب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہو جاتا ہے، پانچویں پشت میں یہ ایک اور آپ کو نسبت حاصل۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو نانی ہیں، آپ کی والدہ عروہ بنت قریظ کی والدہ، جن کا نام ہے ام الحکیم بیضہ بنت عبد المطلب، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ جو آپ کی نانی ہیں بیضہ بنت عبد المطلب، وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی ہے۔ اس نسبت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شاخ جس کا تعلق بنی ہاشم سے اور جس سے خود حضور تشریف لائے، تو اس نسبت سے حضرت عثمان غنی بنی ہاشم سے جڑ جاتے ہیں۔ ادھر باپ کی نسبت سے آپ نسب کے حوالے سے آپ جڑ جاتے ہیں آپ کے آبا و اجداد کے ساتھ،
اور قریش کے ساتھ، اور اس نسبت سے آپ جڑ جاتے ہیں والدہ کی طرف سے بنی ہاشم کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی نسبت عطا فرمائی، اور بھی اس سے زیادہ قرب عطا فرمایا۔ یہ ابھی بھی کچھ فاصلہ ہے، اب دیکھیے اور فاصلہ کم ہوتا ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر حضور کے گھر میں اتر آتے ہیں۔ وہ کہاں سے آبا و اجداد سے قریش سے چلتے ہیں، پھر آبا و اجداد میں شریک ہیں، پھر اس کے بعد بنی ہاشم کے اندر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور کے گھرانے میں اترتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ آپ جب اسلام لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے ہی کی زندگی میں اس دور پہ اپنی ایک بیٹی جن کا نام ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ آپ نے اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے دامادی کا رشتہ پیدا ہو گیا۔ اب حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک حصہ بن گئے، حضور کی فیملی کا